دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی میں کتنے اہم اور خوبصورت پل آتے ہیں، لیکن ان سب میں سے اہم پل ہوتا ہے اس کی شادی کا، کیونکہ شادی نہ صرف دو افراد کو آپس میں ملاتی ہے بلکہ یہ دو خاندانوں کو بھی آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ بلکہ یہی نہیں، آنے والی نسلوں کا تعلق بھی اسی شادی سے جڑا ہوتا ہے۔ یاد رہے، مختلف ممالک کی طرح مختلف خاندانوں کی شادی اور بیاہ کی رسومات بھی ایک دوسرے سے الگ اور عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ کچھ رسومات انتہائی شاندار اور کچھ رسومات انتہائی گھٹیا ہوتی ہیں، لیکن آج میں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں شادی بیاہ کی کچھ ایسی رسومات کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں جان کر یقیناً آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں سارے بھائی صرف ایک ہی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں شادی کی پہلی رات لڑکے کے دوست دلہن اور دلہے کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں لڑکی ایک وقت میں کئی مردوں کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ وائف سٹیلنگ فیسٹیول۔ دوستو افریقی قبائل موٹاپا کے لوگ ہر سال ستمبر کے مہینے میں 7 دن کے لیے ایک میلہ لگاتے ہیں۔ اس میلے کو گریوال کہا جاتا ہے۔ موٹاپا قبائل کے لوگ جو کہ براعظم افریقہ میں مختلف ممالک میں آباد ہیں، اس قبیلے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قبائلی لوگ ستمبر کے مہینے میں ایک محسوس جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس قبیلے کے تمام مرد اپنے چہرے پر سرخ رنگ لگا کر اور خوب ساج سنور کر گروپوں کی شکل میں یہاں پر آتے ہیں اور گروپوں کی شکل میں رقص کرتے ہیں اور مختلف آوازیں نکالتے ہیں۔ مردوں کے برعکس اس قبائل کی سبھی عورتیں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، اس میلے میں شرکت کرتی ہیں۔ جس عورت کو جو مرد پسند آ جاتا ہے وہ اس کی کمر پر تھپکی دیتی ہے۔ جس مرد کی کمر پر تھپکی دی جاتی ہے تو سمجھو وہ مرد کچھ دیر کے لیے اس عورت کا ہو جاتا ہے، اور پھر اگر یہ عورت پوری زندگی کے لیے اس کے ساتھ رہنا چاہے تو پھر یہ شادی بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ نہ چاہے تو کچھ دیر اس مرد کے ساتھ گزار کر دوبارہ نئے مرد کی تلاش میں میلے کی زینت بن جاتی ہے۔ اس چیز پر کسی بھی مرد کو اپنی بیوی پر اعتراض نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی عورت کو اپنے مرد پر اعتراض ہوتا ہے۔ یعنی اس میلے میں عورت اپنی مرضی سے جتنے چاہے مرد تبدیل کر سکتی ہے، لیکن مرد کو یہ سہولت نہیں دی جاتی۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس میلے میں حکمرانی صرف عورتوں کی ہی ہوتی ہے۔ یوگنڈا۔ دوستو یوگنڈا میں شادی کے عجیب و غریب رسومات پائی جاتی ہیں۔ یہ مرد عورت سے اس وقت تک شادی نہیں کرتا جب تک وہ عورت کے 2 یا 3 بچے پیدا نہ کر دے۔ اگر کوئی عورت بچہ پیدا نہ کر سکے تو وہ مرد اس عورت کو شادی کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ عورت بعد میں بچے کو پیدا بھی کر دے، اس کے باوجود اسے مس کہا جاتا ہے، اور اسے اس وقت تک مس کہا جاتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی شادی نہ کر لے۔ وہ بچے جو شادی سے پہلے ازمائشی طور پر پیدا ہوتے ہیں وہ معاشرے میں ناجائز بچے نہیں کہلاتے۔ مگر شرمناک بات یہ ہے کہ یوگنڈا کے لوگ ایک وقت میں کئی بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ اس رسم کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چائنا۔ دوستو دوسرے ممالک کی طرح چائنا کے مختلف علاقوں میں بھی شادی کی مختلف رسومات پائی جاتی ہیں، مگر اگر بات کی جائے چائنا کے توجی خاندان کی تو ان لوگوں میں اگر کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی سے 30 دن پہلے اونچی آواز سے روایتی گانے گاتی رہتی ہے اور روتی ہے۔ پھر جب 20 دن آ جاتے ہیں تو بیٹی کے ساتھ ماں بھی رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب 10 دن آ جاتے ہیں تو گھر کی تمام عورتیں اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ایسا اس لیے کرتی ہیں، ان کے مطابق گھر اور خواتین کا رونا دلہن کی زندگی میں خوشیاں لے کر آتا ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح چائنا کی شادیوں میں بھی فحاشی بہت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ شادی کی پہلی رات جب دلہا اور دلہن اپنے کمرے میں آتے ہیں تو دلہا اور دلہن کے دوست مل کر ان کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ انہیں بے حیائی والے مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں جن کو انہیں پورا کرنا ہوتا ہے، اور انہیں جان بوجھ کر مشکل ترین ٹاسک دیے جاتے ہیں تاکہ یہ پورا نہ کر سکے، کیونکہ دلہا اور دلہن اگر اسے کرنے میں ناکام ہو جائیں تو انہیں سب کے سامنے سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ سب کے سامنے کچھ نہیں کریں گے تو انہیں الگ الگ سونا پڑتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے گھٹیا ترین رسم کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا۔ انڈیا۔ دوستو ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا اور نیپال کے دیہاتوں میں شادی کی رسم بہت عجیب ہے، جسے پول انٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس رسم کے مطابق ایک ہی باپ کے تمام بیٹے ایک ہی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، پھر چاہے وہ بیٹے ایک ہی ساتھ ہوں یا پھر 1 درجن، یعنی ایک باپ کے جتنے بھی لڑکے ہوں گے ان کی شادی ایک ہی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی زمین اور جائیداد تقسیم ہو۔ اس سے زیادہ شرمناک رسم شاید ہی دنیا میں کہیں پائی جاتی ہو۔ اس طرح انڈیا کے آدیواسی خاندانوں میں کسی لڑکے یا لڑکی کی کنڈلی میں 2 ہو تو اس کی شادی کتے کے ساتھ بھی کروا دی جاتی ہے۔
کیونکہ ایسا ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے ان کی کنڈلی کا دوش ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح ان کی زندگی میں آنے والا ان کا جیون ساتھی لمبی زندگی پائے گا اور اس کی شادی شدہ زندگی بہت ہی خوشحال ہوگی۔ برائڈ کڈنیپنگ۔ کرگستان میں اگر کسی لڑکے نے لڑکی سے شادی کرنی ہو تو اس لڑکی کو اغوا کر لیتا ہے۔ اغوا کرنے کے بعد لڑکی کو لڑکے کے گھر میں رکھا جاتا ہے، جس میں لڑکی کے گھر والے بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ بعد میں لڑکا اور لڑکی کے خاندان والے دونوں اس کی شادی کروا دیتے ہیں، چاہے اس میں لڑکا اور لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو۔ یعنی اغوا ہونے کے بعد اس لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہوتی ہے۔ لڑکی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر روتی اور چلاتی ہے، لیکن یہاں کے لوگ اسے اچھی قسمت کی علامت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کرگستان کی اس رسم نے ریپ کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ لوگ اس رسم کی آڑ میں لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ریپ کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ انہیں لڑکی اغوا کرنے پر کوئی بھی نہیں روکتا، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شادی کے لیے رسم ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس ملک کے لوگ اس رسم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ بلیک برائڈ اسکاٹ لینڈ۔ دوستو، اسکاٹ لینڈ میں شادی کی اس رسم کو بلیکنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے دیہی علاقوں میں جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی شادی کا اعلان کرتے ہیں تو دلہا اور دلہن کے دوست اور کزن وغیرہ لڑکی اور لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان پر ہر طرح کی گندگی، کیچڑ، گلے سڑے پھل اور گندے انڈے پھینکتے ہیں۔ لڑکی کی نسبت لڑکے کا زیادہ برا حال کیا جاتا ہے۔ لڑکے کے کپڑے اتار کر اس پر گندگی پھینکی جاتی ہے اور اسے پنجرے میں باندھ کر گلیوں میں گھمایا جاتا ہے۔ دراصل یہ رسم ادا کرنے کا مقصد ان کے نزدیک یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی یہ سب برداشت کر لیتے ہیں تو شادی کے بعد آنے والی مشکلات کو بھی یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ کروم فوڈ بیٹنگ۔ دوستو، کوریا میں شادی کی رسمیں بہت ہی عجیب و غریب ہیں، لیکن بہت ہی دلچسپ بھی ہیں۔ دراصل اس رسم میں دلہے کے دوست اور کزن وغیرہ دلہے کے پاؤں باندھ کر اسے الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہیوی اسٹک کی مدد سے دلہے کے پاؤں اور بیک پر تب تک زور زور کا مارا جاتا ہے جب تک دلہے کی ساس ان کی مرضی کی رقم ان کو ادا نہیں کر دیتی۔ سوچے جب تک انہیں پیسے نہیں ملتے ہوں گے دلہے کا کیا حال ہوتا ہوگا، اور اگر کسی دلہے کی ساس کنجوس نکل آئی تو پھر تو سمجھو کہ دلہا دنیا سے ہی گیا۔ دوستو، مسلم معاشرے میں بیٹی کو رخصت ہوتے ہوئے ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے دعائیں دیتے ہیں، لیکن کنیا کے قبائل میں رخصتی کے وقت بیٹی سے ایسا بےہودہ سلوک کیا جاتا ہے کہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان قبائل کی پرانی روایت ہے کہ رخصتی کے وقت دلہن کا باپ اس کے منہ پر تھوکتا ہے۔ اس گندی حرکت کا مقصد نفرت کا اظہار نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے دلہن نظر بد سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح دنیا بھر کے ممالک میں کئی اور ایسی ہی دلچسپ و عجیب رسومات پائی جاتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔